یہ حکم جاری ہوا کہ ان کے شہدائے کرب و بلا کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے شہر عراق کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ کیسا ظلم تھا، کیسا ستم تھا ان ظالموں کا، کیسے سخت دل ہو گئے تھے کہ حسین ابن علی اور نبی کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سروں پر اس لیے بلند کیا جائے نیزوں پر کہ لوگوں کو عبرت ہو سکے۔ اسی طریقے سے بازار عراق میں گزرتے ہوئے جب نیزوں پر سر بلند تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی ہمشیرہ ہے، جو رفقا بچ گئے کہ بازار عراق میں سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایک خاتون اپنی چھت سے نیچے اترتی ہے اور آ کر کچھ ساز و سامان عطا کرتی ہے، کچھ کھانے کو دیتی ہے، کچھ پینے کو دیتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قافلہ قید ہے، مجبور لوگ ہیں، ان کی مدد کر دی جائے۔ وہ اپنی چھت سے اتری اور آ کر اس نے کچھ کپڑے عطا کیے، کچھ کھانا عطا کیا، کچھ پینا عطا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے خاتون یہ بتا تو نے یہ جو سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے کیا ہے؟ تو نے یہ جو سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں مدینہ میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی، اور جب ان کا وقت رخصت آیا، میں جب ان سے رخصت ہونے لگی تو سیدہ پاک نے ایک جملہ بولا تھا کہ کبھی عراق کے بازاروں میں کہیں قافلہ نظر آئے تو ان کی مدد ضرور کرنا، کہیں قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا۔ میں تو اس لیے نیچے اتری، اپنی سیدہ کی، اپنی مخدومہ کی وصیت پوری کرنے کے لیے میں تو اس لیے نیچے اتری۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی تو اس عورت نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا اچھا پھر تو آپ کو سارے حوال معلوم ہوں گے، پھر تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب میں وہاں سے رخصت ہوئی تھی سیدہ فاطمہ کی گود میں حسن و حسین بھی کھیلا کرتے تھے، سیدہ کونین کی گود میں ایک سیدہ زینب بھی ہوا کرتی تھی، پھر تو آپ کو معلوم ہوگا سارا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور کہا اے قافلے والوں کی مدد کرنے والی یہ بتا کہ اگر تیرے سامنے وہ نفوس آ جائیں تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا ہاں بڑا عرصہ گزارا ہے وہاں، میں کچھ نہ کچھ پہچان لوں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا کنارے پر ہو کر اپنا حجاب پلٹا، اس عورت کی چیخیں نکل گئیں اور پوچھا یہ سیدہ زینب ہیں جنہیں میدان کرب و بلا میں قید کر کے بغیر پالان کے اونٹوں پر سوار کروایا گیا، اور پوچھا سیدہ زینب سے یہ بتائیے کہ حضرت حسین اور حسن کا کیا بنا؟ سیدہ زینب کی چیخ نکلی اور فرمایا اچھا پوچھتی ہے کہ حسین کہاں ہے؟ وہ جو نیزوں کے اوپر سب سے پہلا سر ہے وہ میرے ویر حضرت حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ لجپال گھرانہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا دی، اے بی بی تو نے بے یار و مددگار سمجھ کے دشت کرب و بلا میں ہماری مدد کی ہے، جا تیرے ساتھ وعدہ رہا کل قیامت کے دن اپنے نانا سے حوض کوثر بھی دلائیں گے، اپنے نانا کی شفاعت بھی دلائیں گے۔ وہ سخی گھرانہ ہے۔ ایک جگہ پر خیمہ لگایا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دودھ پیش کیا، آپ نے وہ پیالہ رکھا ہوا تھا کہ گردش کرتا کرتا یزیدی فوج کا سپاہی جسے شمر ذل جوشن کہتے یہ ان کے خیمے میں غلطی سے داخل ہوا اور یہ کہتا ہوا الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، یہ کہتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ سامنے امام زین العابدین تشریف فرما تھے، دودھ کا پیالہ پیش فرمایا، کہا یہ اپنی پیاس بجھائیے۔ جب پیاس بجھائی تعارف ہوا تو شمر ذل جوشن کہنے لگا زین العابدین تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ سید سجاد تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ امام زین العابدین فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ ہے میرے باپ کا قاتل ہے، ہاں مجھے معلوم ہے حضرت حسین ابن علی کا خون انہی ہاتھوں پر ہے، مجھے معلوم ہے کہ یزیدی فوج کا تو سرکردہ سپاہی ہے۔ تو اس نے ایک سوال پوچھا امام سے، کہتا ہے یہ بتائیے ہم نے آپ کا کنبہ شہید کر دیا، ہم نے چھوٹے 6 ماہ سے لے کر 80 سال کے بوڑھے بھی نہیں چھوڑے، ہم نے سارا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا، خیمے جلا دیے گئے،
عورتوں کے سروں سے چادریں اتارنے کی ناکام کوشش کی گئی، اس کے باوجود اے زین العابدین سید سجاد یہ بتا کہ تو نے دودھ کا پیالہ کیوں پیش کیا؟ تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور تیرے لیے سیرت ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہم تمہارے مہمان بنے تھے، تم نے جو کیا وہ تمہارے گھر کی رسم تھی، آج تم میرے خیمے میں میرا مہمان بن کے آیا ہے اور میں نے وہ کیا ہے جو میرے نانا کی رسم تھی۔ آج تو میرے خیمے میں میرا مہمان بن کے آیا تھا اور تیرے ساتھ میں نے وہ کیا ہے جو میں نے اپنے خانوادے سے سیکھا، جو میرے رسم ہے، جو میں نے سیکھا وہ میں نے کیا، جو تم نے سیکھا وہ تم نے کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس دربار یزید میں پہنچا، اس شخص نے اپنے اوپر سے کالک کا پردہ جھاڑنے کے لیے کہا، اے شمر، اے ابن زیاد، اے عبید اللہ، یہ بتا کہ تم نے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ میں تم سے اس وقت خوش ہوتا جب تم حسین کو زندہ پکڑ کے لاتے۔ اب ان کو اپنی پڑ گئی اور اپنے آپ میں وہ بے ہوش اور ہوش باختہ ہو گئے۔ اب یزید کے اس جملے پر ان کو اپنی پڑ گئی کہ یہ پہلے کہتا تھا تجھے سلطنت ملے گی، تمہیں حکومتیں ملیں گی، تمہیں ریاستیں ملیں گی، تمہیں جگیریں ملیں گی، آج یہ منہ سے پھر گیا ہے۔ ان ظالموں کو حضرت حسین ابن علی کے قتل کا ذمہ بھی اٹھانا پڑا اور جاگیروں کا ایک ٹکڑا بھی زمین کا نصیب نہ ہو سکا۔ ان ظالموں کی ایسی جو ہے وہ دنیا کی اخروی سزا ملی کہ سارے دولت سے اور مال سے بھی محروم رہے، اور حسین ابن علی کے قتل کا اپنا ہاتھ بھی جو ہے وہ رنگ لیا۔ حضرت امام حسین جب یزید کے دربار میں پہنچے تو آپ کا سر اقدس تشت میں لا کر ان کے سامنے رکھا گیا، تشت میں لا کر رکھا گیا۔ تو یزید نے چھڑی پکڑی اور حضرت حسین ابن علی کی ہونٹوں پر یوں کر کے لگانے لگا۔ حضرت زید ابن ارقم، ایک روایت میں ہے زید ابن ارقم، ایک روایت میں عبداللہ ابن حنیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، مجلس میں موجود تھے، چیخ نکل گئی، کہا ظالم اپنی چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے، یہ ہونٹ تو وہ ہیں جن کو کئی مرتبہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔